بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ آج کے ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سردیوں کے موسم میں آپ اپنی گوٹس کو کس چارے پہ پالیں، کون سا چارہ ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اور آپ کو سستا بھی پڑے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹڈ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو ہم شروع کریں، دو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ویورز، سردیوں کے موسم میں آپ تھوڑا اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیے۔ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ جانور بیمار پڑ سکتے ہیں۔ خصوصاً دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 3 ماہ اپنے جانوروں کا خیال رکھیے، اچھے سے اچھی خوراک کھلائیے اور خصوصاً گرم جو ہے چارہ جات ان کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ کو بآسانی مل سکتے ہیں، اگر نہیں بھی ملتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آج گائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کھلائیں اپنے جانوروں کو، تو آپ کے جانور انشاءاللہ ہیلدی رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، مکمل دیکھیے گا، ہم مکمل آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ گندم کی توڑی سے جو ہم اپنا خشک چارہ تیار کرتے ہیں ڈیلی بیس، تو اس کی ویڈیوز موجود ہیں چینل پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھی تو۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں، یہ مکئی کے دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح گندم کے دانے ہیں، میٹ والا ونڈا ہے، تو یہ سارا ہم نے تیار کر کے یہ کھرلیوں میں لگا لیا ہے جانوروں کے لیے۔ یہ میں آپ کو مختصراً دکھاتا ہوں، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ سردیوں کے لیے، باقی گرمیوں میں آپ بے شک اسی طرح صرف چارہ تیار کریں اور 9 ماہ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو کھلائیں، 2 ٹائم کھلائیں، 3 ٹائم کھلائیں، تو کوشش کریں 1 ٹائم چلو سبز چارہ اگر مل جائے آپ کو میسر ہے تو آپ کھلائیں، ان کی صحت کے لیے اچھا ہے، چاہے سردیوں ہوں چاہے گرمیوں ہوں، دوپہر کے وقت۔ اور باقی 2 ٹائم اگر آپ کو کوئی بھی اور خشک بھوسا نہیں مل رہا تو آپ یہ چارہ بآسانی گھر پہ تیار کر سکتے ہیں، بہت ہی سستا ہے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی پڑی ہے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، چلو میں شارٹ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ چارہ تیار کر کے ہم نے لگا لیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستو، یہ ہے گندم کی چوکر، یہ چوکر ہے، گندم کے چھلکے سے تیار ہوتی ہے۔ یہ آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ دھوڑا لگائے گا، یہ اس طریقے سے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس طریقے سے صرف سردیوں کے موسم میں، یہ اس سے جانور جو ہے وہ موٹے بھی ہوتے ہیں اور جانور جو ہے یہ چارہ شوق سے بھی کھاتے ہیں اور اس چارے پہ لگ بھی جاتے ہیں بآسانی، یہ چوکر کے ذریعے۔ یہ دیکھ لیں، تو میں باقی جو ہے کھرلیوں میں لگا لوں۔ آج ہمارا ورکر ذرا چھٹی پہ ہے، ویڈیو بن رہی ہے تو سارا کام میں خود کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، اس لیے معذرت۔ تو یہ میں باقی کھرلیوں میں لگا کر پھر آپ سے ملتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں دوستو، یہ باقی کھرلیوں میں تقریباً اسی طرح سب میں ڈال رہا ہوں۔ یہ دیکھیں پیارے دوستو، اپنے ہاتھ سے بھی کام کیا کریں، بہت برکت ہوتی ہے، اللہ کریم برکت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جی پیارے دوستو، یہ ایک نظر دیکھ لیں، یہ تقریباً 1.5 kg چوکر تھی، تو یہ 50 جانوروں کے لیے ہم نے چارہ لگایا ہے اور اس پہ ہم نے وہ چوکر جو ہے اس کا دھوڑا لگا دیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ذرا آپ تھوڑا غور کیجئے گا دوستو۔ یہ ہے گوار کا بھوسا، یہ چونکہ اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ چارہ تو بہت ہی زبردست ہے، گرم ہے، طاقت والا ہے، اس میں دانہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آپ حساب لگائیں تو وہ بہت زیادہ اس کا حساب جانور وہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا خریدا، بلکہ اپنا ہی تھا ہمارا، تو آپ تھوڑا سا لے لیں اگر آپ کو مل سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہم اس کا بھی دھوڑا لگائیں گے جس طرح چوکر کا دھوڑا لگایا ہے، تو یہ پھر اس کی وجہ سے جانور آپ دیکھیے گا کہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے چوکر کا دھوڑا لگایا، اسی طرح سیم ہم نے گوار کے بھوسے کا بھی اوپر جو ہے وہ چھٹا کر دیا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ گوٹس کتنی شوق سے کھاتی ہیں اور یہ بہت ہی زبردست اور صحت مند ہے بکریوں کے لیے۔
یہ زود ہضم بھی ہے، اور اس سے گوشت جو ہے وہ ان کا پیٹ اچھی طرح بھر جائے گا، پانی بھی زیادہ پئیں گی، صحت مند اور ہیلدی بھی رہیں گی۔ جن دوستوں کے پاس گوار کا بھوسا وافر مقدار میں ہے تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بہت زیادہ اپنے گوشت کو یہ بھوسا نہ کھلائیں، چونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ایک ٹائم کافی ہے اگر آپ کے پاس بھوسا وافر مقدار میں بھی ہے، تو اگر کم ہے تو پھر تو یہ طریقہ اپنائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو وہ گوار کے بھوسے کی بچت بھی ہوگی، اور گوشت بھی آپ دیکھیں گے کتنا شوق سے کھاتی ہیں۔ اور مطلب ہاں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں سبز چارہ ملا کر پھر آپ کھلا سکتے ہیں 3 ٹائم یا 2 ٹائم، لیکن سبز چارہ پھر اس میں ضرور ملائیں۔ تو اب ہم جانور کھولتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کتنا شوق سے کھاتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جانور ہمارے جو کہ انتہائی شوق سے کھا رہے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے شہری بھائی ہیں نا، جنہوں نے گھر کے چھتوں پہ اپنا وہ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زبردست چارہ ہے، کیونکہ انہیں مسائل ہیں، شہری بھائیوں کو اکثر سبز چارے کے بھی مسائل ہیں، اور یہ جو بھوسے وغیرہ ملتے ہیں گوار کا، چنے کا، مونگی کا، تو یہ بھی انہیں بڑا مشکل سے میسر ہے، اور اگر مل بھی جائیں تو شہر تک پہنچتے پہنچتے جو ان کا جو ہے نا وہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کے کرائے۔ ان کے لیے بہت ہی زبردست چارہ ہے، وہ اپنا بڑی خوشی سے اور بڑا بے فکر ہو کر وہ اپنی گوشت کو یہ چارہ کھلا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں دوستو، یہ کتنا شوق سے گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔